بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعے کی نماز کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں آپ لوگ کے سامنے مختصر بیان سنانا چاہتا ہوں، اور وہ بیان میرا نہیں ہے، وہ واعظ میرا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی، جنات و انسان کے نبی، مشرق و مغرب کے نبی، انبیاء کے افسر، محبوب رب اکبر کا بیان ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو اپنا بیان سناؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے آپ کا بیان پسند نہیں، لیکن جب میرے نبی کا بیان ہوگا، جب میرے نبی کا واعظ ہوگا تو آپ کو سننا ہی پڑے گا اور ماننا ہی پڑے گا۔ تو میں آپ کو 5 سیکنڈ کا واضح نبوت سنا رہا ہوں۔ 5 سیکنڈ، اونلی 5 سیکنڈ۔ وہ 5 سیکنڈ کا واضح نبوت کیا ہے؟ آپ گھڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح نبوت 5 سیکنڈ میں پورا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ 5 سیکنڈ کا واضح نبوت پورا ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ محترم 5 سیکنڈ کے واضح نبوت سے فائدہ کیا ہوگا؟ میرے محترم آپ غور کریں کہ 5 سیکنڈ میں بہت ہی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سیکنڈ میں انجیکشن لگاتے ہیں اور اس کا اثر اور پربھاؤ چالو ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کے 5 سیکنڈ کے واضح نبوت سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا اس حدیث کو، اور کہا ہے ھذا حدیث حسن صحیح۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا کیا راستہ ہے؟ من نجات، نجات کا کیا راستہ ہے، یعنی جہنم سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ پہلی چیز، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور اپنے گناہوں پر نادم رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول یور لینگویج، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، ڈونٹ گو آؤٹ سائڈ وداؤٹ نیڈ۔ اور تیسری چیز، توبہ کرو، اپنے گناہوں پر ہو۔ تو عربی زبان میں جس طریقے سے 5 سیکنڈ کے واضح نبوت پورا ہو رہا تھا، اردو میں بھی پورا ہوگا۔ زبان سنبھالو، بلا ضرورت باہر نہ گھومو، اور اپنے گناہوں پر رو، اسی میں نجات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے کتنا قابل عمل ہے اور کتنا اثر انداز ہے، ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں۔ تو 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور اپنے گناہوں پر نادم رہو۔ اپنی زبان کنٹرول،
اب اسی زبان سے سارے غیبت، چغلی، جھوٹ، فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم زبان پر ہی کنٹرول کر لیں گے بہت سی باتوں سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ کہ پہلے سوچو پھر بولو، کیا بول رہے ہو؟ کہیں ایسا نہ بولو کہ کسی کو تکلیف ہو جائے، کہیں ایسا نہ بولو کہ عالم کی شان میں بے ادبی ہو جائے۔ تو یہ زبان بہت بڑی چیز ہے جسے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری چیز، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ جب ضرورت ہو، ایسا نہیں ہے گھر ہی میں بند رہو، جب ضرورت ہو تو باہر نکلو۔ یوں ہی چوک چوراہوں پر بیٹھے رہنا، یوں ہی آوارہ گیری کرنا، یہ بہتر نہیں ہے، فتنہ کا دور ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر عبادات کرتے رہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت فرمائی ہے۔ اور تیسری چیز ہے، اپنے گناہوں پر رو، نادم رہو۔ انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، پھر بھی بندہ ہے، انسانیت ہے، انسان کا مطلب ہی نسیان ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے تو اپنے گناہوں پر توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ رب العزت یقیناً معاف فرما دے گا۔ بلکہ اللہ رب العزت تو خود فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تیرا گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ دنیا کے پتوں کے برابر ہیں، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ دنیا کے ذرات کے برابر ہیں، میرے بندے گناہ پھر بھی تھوڑے ہیں، میری رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ تو میری جانب لوٹا، میں تمہارے گناہ کو معاف کروں گا۔ اگر 100 بار توبہ شکستی بازا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ وہ ایک دفعہ اپنے خانقاہ میں تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آتا ہے، حضور کیا ہوا؟ کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں لیکن ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مصیبت میں نہ مبتلا ہو جاؤں، کہیں ہمیں عذاب نہ ہو جائے، کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے۔ تو حضرت کوئی ایسا ترکیب، کوئی ایسا اپائے ایسا بتائیے کہ میں گناہ بھی کروں اور سزا سے بچ جاؤں۔ واہ، کتنی بہترین بات پوچھتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو اس کے ڈانٹ کے بھگا دیتے، ارے کہیں ایسا ہوتا کہ گناہ بھی کرے گا اور تمہیں سزا بھی نہ ملے گی؟ ایک کہاں کا دماغ تم نے لایا ہے؟ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، محبت پیار سے بات کو سمجھاتے ہیں، یوں ہی پھٹکار نہیں لگا دیتے، اپنے درس سے بھگا نہیں دیتے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہاں طریقہ ہے، ہاں راستہ ہے، ہاں ترکیب ہے، ہاں اپائے ہے۔ واہ، وہ سننے کے موڈ میں آ گیا۔ وہ نوجوان سننے کے موڈ میں آ جاتا ہے کہ ایسا کون سا طریقہ ہے۔ کہا پہلی ترکیب بتاتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ نہ میں تمہارا کھاتا تھا نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دوں؟ اگر میں کھاؤں گا نہیں تو بچوں گا کیسے؟ اچھا، دوسری ترکیب بتاتا ہوں، دوسرا اپائے بتاتا ہوں کہ یہ زمین آسمان، یہ ملکیت اللہ رب العزت کی ہے، اس سے کہیں اور جا کر تم گناہ کر لینا۔ حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس زمین آسمان سے میں نکل جاؤں؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات و انسان کی جماعتوں، اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا ایک اور ترکیب بتاتا ہوں، اور وہ ترکیب کیا ہے؟ جب قبر میں فرشتے آئیں گے تم سے سوال کرنے کے لیے تو بورڈ لگا دینا، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن۔
جیسے ہم لوگ لکھ کے لگا دیتے ہیں نا، ویسے ہی کر دینا. حضور میں ان فرشتوں کو روک دوں، اتنے بڑے طاقتور ہیں فرشتے، ان فرشتوں کو میں کیسے روک سکتا ہوں کہ اندر آنا منع ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آخری بات، آخری تجویز میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے جس وقت اللہ رب العزت تمہارے بارے میں فیصلہ فرما رہا ہوگا اور اس وقت کہہ رہا ہوگا اسے جہنم میں ڈھکیل دو، اس وقت تم جم کر تن کر کھڑے ہو جانا کہ میں نہیں جاتا. I can't go, do what you will. تو اللہ رب العزت بھی کہیں گے I have no objection. اب وہ نوجوان سوچتا ہے اور کہتا ہے حضرت ہماری کیا مجال کہ میں مالک الملک خالق الملک جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اس کے سامنے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں کہ میں نہیں جاتا؟ یہ کیسے ہوگا؟ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا وقت ہے؟ تو اس وقت وہ حضرت اس کی اصلاح فرماتے ہیں کہ جب تیری حیثیت ہی نہیں، تیری کوئی اہمیت ہی نہیں، تیری کوئی وقت ہی نہیں ہے، تیرا کوئی مہتو ہی نہیں ہے، تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تو نوجوان کو بات سمجھ میں آ گئی. اسی وقت وہ نوجوان حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت ہمارے لیے یہ فرمائی کہ اپنے گناہ پر روتے رہو. تو 3 باتیں میں نے آپ کو بتایا. پہلی چیز اپنی زبان کو قابو میں رکھو، دوسری چیز بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، تیسری چیز اپنے گناہوں پر نادم رہو، تو پھر اسی میں نجات ہے. تو یہ 3 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس سے اس بات کو میں امید کرتا ہوں کہ اسے آپ دوسروں تک پہنچائیں گے. اچھا، اگر آپ اس 3 باتوں کو دوسروں تک آپ پہنچا دیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستحق آپ ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میری بات کو غور سے سنا، توجہ کے ساتھ سنا اور اسے سن کر دوسروں تک پہنچایا، اسے اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے. یہ حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں کہ جو میری بات کو غور سے سنے اور اسے دوسرے تک پہنچائے، اسے سرسبز و شاداب رکھے، اسے خوش رکھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں. ہم پیر کی دعا لینے کے لیے، ہم بزرگان دین کی دعا لینے کے لیے ہم کتنا بے قرار و بے چین ہوتے ہیں کہ حضور دعا کر دیجئے ہماری فلاں کام ہو جائے، میری زندگی بن جائے. تو جو قطب کے قطب ہیں، بزرگوں کے بزرگ ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، انبیاء کے افسر ہیں، ان کی دعا کو لینے کے لیے ہمیں کتنا بے قرار بے چین ہونا چاہیے. تو میں نے جو 3 باتیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھا ہے، اسے آپ دوسروں تک، اپنے پڑوسی تک، اپنے ملنے جلنے والوں تک، اپنے بچوں تک اس بات کو ضرور پہنچائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اور ان کی بشارت کے مستحق آپ آٹومیٹک بن جائیں گے. آپ فرماتے ہیں جو میری بات کو غور سے سنے اور دوسرے تک پہنچا دے، اسے شبز و شاداب رکھے، اسے خوش رکھے. اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر جمعے کو اسپیشل بیان ائمہ کرام کے لیے اور خطبہ کے لیے میں ان سے مشورہ لے کر میں موضوع منتخب کروں اور پھر اس پر مواد تیار کروں اور پھر اس کو ویڈیو بنا کر اور PDF میں ہم اپنے ائمہ کرام اور خطبہ کرام کے سامنے اسے
پیش کروں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ وہ جمعے میں بیان کر سکیں۔ ہمیں آپ ضرور مشورہ دیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کیسا رہے گا۔ میرا پلان یہ ہے کہ میں جمعے کے دن 9 بجے لائیو آؤں اور ان سے کمنٹ کے مادھیم سے ان سے پوچھوں کہ اگلے ہفتے جمعے کا موضوع کیا ہوگا، اور جس بات میں ادھکتر اور اکثریت ہوگی اس موضوع کو منتخب کیا جائے گا، اور اس موضوع کو منتخب کرنے کے بعد اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ائمہ کرام و خطباء کے سامنے میں اسے پیش کروں گا، اور سنیچر، اتوار، سوموار اور اس طریقے سے بدھ کے دن میں ویڈیو بناؤں گا، اور جمعرات کے دن انشاءاللہ لوڈ ہو جائے کرے گی۔ ہمیں مشورہ آپ ضرور دیں گے کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، کیسا رہے گا۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔